السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان۔ ناظرین، جب غزہ پر بم برس رہے تھے اسی لمحے دبئی میں معاہدے دستخط ہو رہے تھے۔ جب مسجد اقصی کی بے حرمتی کی جا رہی تھی تبھی تل ابیب میں سفارت خانے کھولے جا رہے تھے۔ فلسطینی مدد کے لیے پکار رہے تھے مگر عرب حکمران خاموش تماشائی بنے رہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے اسرائیل کو دشمن کہا تھا۔ اچھا جی، پھر آتا ہے سن 2020، ایک منصوبے کا آغاز ہوا۔ تاریخ نے ایک نیا رخ لیا۔ پہلی مرتبہ کئی مسلم ممالک نے فلسطین کے بغیر ہی اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ کیا۔ اسے کیا کہا گیا؟ ابراہیم ایکارڈ کا نام دیا گیا۔ سب سے پہلے متحدہ عرب امارات نے دستخط کیے۔ تاریخ 15 سپٹمبر 2020، مقام وائٹ ہاؤس واشنگٹن ڈی سی، اور ثالث ریاستہائے متحدہ، اور دستخط کنندگان عبداللہ بن زید ال نہیان اور بنیامین نتن یاہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ وٹنس۔ فریق اسرائیل، متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان، مراکش نے بھی اسی راہ پر قدم رکھے۔ ان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے، سیکورٹی تعاون بڑھایا اور انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کیا، مگر کسی نے بھی فلسطینی آزادی یا اسرائیلی قبضے کے خاتمے کو شرط نہیں بنایا۔ مقصد ہی نہیں تھا، پرائیورٹیز میں تھا ہی نہیں۔ اسرائیل کو نارملائز کر کے فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا اور اسرائیلی جارحیت کو نظر انداز کر کے تعلقات کا جواز پیدا کیا گیا۔ ہر ملک نے اس معاہدے میں کچھ نہ کچھ حاصل کیا۔ متحدہ عرب امارات جدید امریکی لڑاکا طیارے ملے، مراکش مغربی صحرا پر امریکی حمایت حاصل ہوئی، اور سوڈان کی بات کروں تو دہشت گردی کی فہرست سے نکالا گیا۔ اور نتن یاہو، اس نے تو وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو دہائیوں سے اسرائیلی قیادت چاہتی تھی، اور وہ تھا عرب دنیا کی خاموش رضامندی۔ اس نے فلسطین کی زمین کا 1 انچ دیے بغیر عرب حکمرانوں سے ہاتھ بھی ملایا اور تصویریں بھی کھنچوائی۔ دنیا نے اسے امن کی پیش رفت قرار دیا، مگر فلسطینی عوام نے اسے دھوکہ اور غداری کہا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ نتن یاہو جانتا تھا یہ صرف سیاسی چال نہیں ہے بلکہ نفسیاتی جنگ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب حکمرانوں کی مسکراہٹیں پوری مسلم دنیا کو یہ میسج دیں، یہ پیغام دیں کہ اب فلسطین خدا نخواستہ ماضی کی بات ہے، جب غزہ کے بچے بھوک، بمباری اور محاصرے کا شکار تھے۔ تل ابیب کی بلند و بالا عمارتوں میں ذرا سوچیں، پارٹیاں سجائی جا رہی تھیں، پارٹیاں ہو رہی تھیں، وہاں پہ جشن منائے جا رہے تھے۔ جب مغربی کنارے سے خون بہہ رہا تھا تب ابو دھابی میں کافی پہ مسکراہٹوں کے ساتھ معاہدے ہو رہے تھے۔ یہ سب صرف سیاست تھی؟ صرف سیاست نہیں تھی، یہ ترجیحات کی پرائیورٹیز کی تبدیلی تھی۔ یہ میسج تھا، یہ پیغام تھا کہ اگر آپ اپنی یادداشت سے فلسطین کو مٹا دیں تو دنیا بھی اسے بھول جائے گی۔ یہ معاہدے اسرائیلی ظلم کی پردہ پوشی کا ذریعہ بنے۔ یہ محض سفارتی تعلقات نہیں تھے، یہ ضمیر کی نیلامی تھی، اور جب ضمیر خاموش ہو جائے یا نیلام ہو جائے تو پھر ظلم بولنے لگتا ہے۔ نتن یاہو نے کوئی نقشہ نہیں بدلا، اس نے سوچنے کا زاویہ بدل دیا۔ فلسطین جو کبھی مسلم امہ کا مقدمہ تھا، پوری مسلم امہ کا ایک مقدمہ تھا، اب صرف ایک یاد بنتا جا رہا ہے، اور یہی اس جنگ کی سب سے بڑی فتح تھی، فراموشی۔ اب وقت ہے کہ ہم صرف فلسطین کو یاد نہ کریں، کچھ عملی طور پہ کریں، بس زبانی جمع کر سے آگے بڑھیں، دوبارہ اسے اپنی پرائیورٹی بنائیں۔ اب نہیں تو کب ضمیر جاگے گا مسلمانوں کا؟ کیونکہ جب تک ہم اپنی ترجیحات طے نہیں کریں گے تب تک نتن یاہو جیسے لوگ ہماری تاریخ لکھتے رہیں گے، اور تاریخ گواہ ہے فلسطین کو تنہا چھوڑا گیا۔ 1948 کی اگر میں بات کروں، اسرائیل کے قیام کے وقت لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے۔ عرب ممالک نے مزاحمت ضرور کی لیکن اتحاد و حکمت عملی کے فقدان کے باعث شکست ہو گئی۔ پھر میں 1967 کی اگر بات کروں، 1967 اسرائیل نے 6 دنوں کی جنگ میں مغربی کنارہ، غزہ، گولان کی پہاڑیاں اور مشرقی جو یروشلم ہے اس پہ قبضہ کر لیا۔ 1981 کی اگر بات کروں تو اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں کو اپنے علاقے میں شامل کر لیا، اور اس ظلم کے خلاف جو پہلی مزاحمت ہے وہ دسمبر 1987 پہلا انتفاضہ ہوا، اور وہ کیا تھے؟ 1948 میں اسرائیل نام کی ایک ناجائز صہیونی ریاست کے قیام سے لے کر 1987 تک 1987 تک کے جو 20 سال کے عرصے میں ان کے دلوں میں آتش فشاں کے لاوے کی طرح کھول رہے تھے، اور قدم قدم پر جو صہیونی جو ستم
زمینوں جائیدادوں پر جابرانہ قبضوں اور غیر قانونی بستیاں آباد کرنے کے بے شمار واقعات نے اس لاوے میں مزید کھلاؤ پیدا کر دیا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ جو 1987 دسمبر اس میں یہ لاوا پھٹ پڑا۔ غزہ کے شمال میں ایک یہودی نے جان بوجھ کر اپنی گاڑی فلسطینی مزدوروں کے ایک گروہ پر چڑھا دی، جان بوجھ کر۔ اس کے نتیجے میں 4-5 مزدور کچلے گئے اور اس سے فلسطینیوں کا جو جذبہ انتقام ہے وہ بھڑک اٹھا اور انہوں نے جواباً اسرائیلیوں پر حملے کیے، اور معاملہ غزہ تک محدود نہ رہا بلکہ یہ ہنگامے خیمہ بستیوں اور جو باقی علاقے ہیں، خاص طور پہ اگر یروشلم کی بات کروں وہاں تک یعنی ہر طرف پھیل گئے، اور اسے آپ کہہ لیں کہ غلیلوں والا انتفاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا 2000 میں جو دوسرا انتفاضہ جس کو انتفاضہ اقصیٰ کہا جاتا ہے، سپتمبر 2000 اسرائیل میں انتخابات ہونے والے تھے، الیکشن ہونے والے تھے، اور جو اسرائیلی اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، اگر میں کہوں کہ انتہائی شیطانی ذہن کے ساتھ، شرانگیزی کے ساتھ، سینکڑوں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مسجد اقصیٰ جانے کا اعلان کیا، اور اسی حرکت نے ایک نئے طوفان کو جنم دے دیا، اور 1000 جو اہلکار تھے اور اپنے جو سیاسی کارکنان تھے ان کے ساتھ مسجد اقصیٰ کا تقدس پامال کرتے ہوئے وہ اس کے احاطے میں گھس گیا، اور اس عمل نے مسلمانوں کے جذبات بھڑکا دیے۔ وہ اپنے مقدس مقامات کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکے، ہڑتالوں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسرائیلی حکومت نے ان مظاہروں کی آگ ٹھنڈی کرنے کی بجائے طاقت کا بے دریغ اور انتہائی صفاقانہ استعمال کیا۔ صرف ابتدائی چند دنوں میں اسرائیلی فوج نے 1 ملین فائرز کیے، آنسو گیس کے شیل، ربڑ کی گولیاں بھی برسائی جاتی رہیں، اور ایک اسرائیلی کے بدلے میں 20 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا رہا۔ 20 سے زائد۔ The 100 Years War on Palestine کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر راشد خالدی، انہوں نے پہلے اور جو دوسرے جو ان کا انتفاضہ تھا اس میں اموات کے جو اعداد و شمار دیے، ان کے مطابق پہلے میں جو افراد مارے گئے ان کی تعداد تقریباً 1600 تھی، اور جبکہ دوسرے میں یہ تعداد 6600 تک پہنچ چکی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی اگر میں بات کروں تو آج غزہ ایک مقتل گاہ بنا ہوا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والا سلسلہ، اور آج کی تاریخ دیکھ لیں 18 جولائی 2025، 2 سال ہونے کو ہیں۔ اسرائیل کی بربریت میں 58,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 58,000 سے زائد۔ مگر سوال پھر وہی ہے، جب اسرائیل لڑاکا طیارے غزہ میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بناتے ہیں، جب مسجد اقصیٰ پر قابض فوجی نمازیوں پر گولیاں چلاتے ہیں، جب فلسطینی مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتی ہیں، تو پھر اسی وقت خلیج کی ریاستوں میں اسرائیلی سفیروں کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب محض معاشی مفاد، عالمی دباؤ یا سیاسی فائدے کے لیے کیا گیا؟ نتن یاہو نے اس موقع کو یقینی طور پہ غنیمت جانا، اور اس نے عرب رہنماؤں کو امن، ترقی اور جدیدیت کے خواب دکھائے، اور بدلے میں وہ فلسطین کی حقیقت کو پردے کے پیچھے دھکیلنے میں کامیاب بھی رہا۔ یہ سب صرف سیاست نہیں تھی، یہ نفسیاتی حملہ تھا، نفسیات کے ساتھ کھیلا گیا۔ یہ امت کو باور کرانے کی کوشش تھی کہ فلسطین اب ایک پرانا نعرہ ہے، اب نئے دور میں ترقی، سرمایہ کاری اور امن کی بات کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین ایک جد و جہد کی وجہ کی بجائے یادوں کا حصہ بننے لگا۔ سب نے بس مذمتی بیانات دینے کا سلسلہ شروع کر دیا، پریکٹیکلی کچھ نہیں۔ عرب نوجوان جو بھی فلسطین کی آزادی کو اپنا مشن سمجھتے تھے، اب اسرائیلی کمپنیوں میں ملازمت کر رہے ہیں، اور ملازمت کر کے اپنی ترقی کا زینہ سمجھ رہے ہیں اس ملازمت کو، اور مسجد اقصیٰ کی جو آہو بقا ہے وہ یقینی طور پہ دبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ عالمی میڈیا کی رونق بن گئے جو نارملائزیشن کے سیمینارز ہیں۔ اب یہ سوال ہم سب سے ہے، مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، سب سے بھی۔ میں تو سوال اٹھا سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہوں؟ کیا ہم بھی خاموش تماشائی بنے رہیں گے، یا ہم اپنی جو تاریخ ہے، اپنی میراث ہے، اپنے ایمان سے جڑے اس مسئلے کو دوبارہ زندہ کر پائیں گے؟ کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی، اس طرح اس نے ہمیں نفسیات کی مار ماری نتن یاہو نے، کیا ہم اپنی حکمت عملی سے، اسٹریٹجی سے، ذہن سے سوچ بچار کر کے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے؟ کوئی سولوشن تلاش نہیں کر سکتے؟ یہ وقت صرف جذباتی نعروں کا، مذمتی بیانات کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے، ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں حکمت عملی اسٹریٹجی کے ساتھ کام کرنا ہے، سولوشن کی طرف جانا ہے، کیونکہ اگر آج ہم نے فلسطین کو فراموش کر دیا تو کل ہماری تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔
فلسطین کو یاد رکھنا، اس کی حمایت کرنا، اس کی آزادی کے لیے آواز بلند کرنا، یہ صرف سیاسی عمل نہیں ہے بلکہ ایمان کا حصہ ہے. بطور مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمانی فرض ہے، یہ ہمارا ایک امتحان ہے، مسلم امہ کا، امت مسلمہ کے ضمیر کا امتحان ہے. اور اس بار تاریخ لکھنے سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا ہم ضمیر کے زندہ لوگ ہیں یا پھر خاموش سوداگر ہیں. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حفیظ اللہ نیسا میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. سر اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا محور ایک تو سینٹ انتخابات کے پی کے کی سیاست بنی ہوئی ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا، کوئی تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی. دوسری چیز ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم سلیمان ان کی انٹری. اچھا میں آپ کو ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں سن رہی تھی تو آپ کی انفارمیشن کے مطابق، آپ کے انالیسس کے مطابق وہ نہیں آئیں گے. لیکن سر ایک سوال ایک ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ آ بھی رہے تھے تو والد سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے جو کہ جیل میں موجود ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ جمائمہ صاحبہ کی ٹویٹ سے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ انفارمیشن دے رہی تھی، جو کہ ایک ترک کا پتہ بھی ہو سکتا ہے پارٹی کی طرف سے کہ جی وہ تحریک میں شرکت کرنے کے لیے آئیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فضا. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک تجزیہ ہے اور جو معروضی جو ریالٹیز ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جی، اور جو ساری چیزیں ہیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے تو بندے یہ اسیسمنٹ تھی کہ میں ابھی بھی میرا یہی تجزیہ ہے کہ شاید وہ نہ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر آ بھی رہے ہیں اور آنے میں وہ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. وہ جب بھی اعلان کریں کہ والد کو ملنے آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کبھی کوئی سیاسی آدمی یہ کہے گا ہی نہیں کہ وہ نہ آئیں یا نہیں ملنے دیں گے. ٹھیک. ہم سارے آپ کو دیکھیں گے کہ حکومت کہے گی موسٹ ویلکم جی، میزبانی بھی کریں گے. لیکن اب جب آپ شروع سے یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور لیڈ کریں گے، وہ ہم ان کو روک رہے ہیں لیکن وہ نہیں روک رہے. اچھا اس میں دو باتیں ہیں. جی جی. پہلی بات یہ کہ اگر وہ آ رہے ہیں جی اور انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جس کے بارے میں یہاں اعلان کیا گیا ہے کہ وہ آگے اس احتجاج کو لیڈ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے نا. کہ آج تک جنہوں نے ایمبیسی کے اندر جو پاکستان جو ہائی کمیشن میں ویزا کے لیے اپلائی نہیں کیا اور اس کے بعد ایک لمبا پروسیس ہے کہ وہ آئیں پھر اس کا ویزا ملے. اب ان حالات میں جب آپ اعلان کر رہے ہیں اور اگر فرض کیا آپ ان کے آنے کو استعمال کر رہے ہیں ایک روب دبدبہ کے لیے، گیدڑ بھکی کے لیے، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آنا اور اسے لیڈ کروانا بھی ایک رسکی کام ہے. لیکن تحریک انصاف آج تک چونکہ احتجاج ان کے ناکام رہے ہیں تو وہ سب سمجھتے ہوں گے شاید کا تڑکا لگائیں تو احتجاج کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے بوشا بی بی کا تڑکا لگایا. لیکن میں انہیں تب کہتا تھا کہ میں نے تب بھی کہتا تھا کہ دیکھیں آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ 2 لانگ مارچ خود لیڈ کیے ہیں، ایک 25 مئی کو 2022 میں اور ایک 26 نومبر کو 2022 میں. ٹھیک ہے. اور ان دونوں سے پہلے انہوں نے درجنوں جلسے کیے، بلکہ 26 والے سے پہلے تو ان لوگوں سے حلف لیا ہر جلسے میں اور قسمیں لی کہ یہ نہیں انو منکر کے لیے جہاد اکبر ہے، یہ ایک ہم بہت عظیم جہاد کرنے والے ہیں. اگر لوگ نہیں نکلے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تو پھر اب کیسے نکلیں گے. میں تو سمپل سی بات ہے کون سا ویریبل نیا چینج ہو گیا. تو اگر آپ ان کو بھی، اور آخری بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا اور میں نے سجیسٹ بھی کیا کہ آپ اگر ایسی کوئی ترکیب ہوتی ہے تو اس کو آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے والد کو ملنے کے آتے ان کے پروگرام کو سیگا راز میں رکھا جاتا اور یکدم ان کو لیڈ کرایا جاتا تاکہ ایک جو ہے نا ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جاتی. تو بہرحال یہ سارے کام نہیں ہوئے تو الٹا یہ میرا خیال ہے گلے پڑ جانا یہ اعلان. دوسرا سر آپ یہ دیکھیں نیازی صاحب کہ ایک تو پہلی بات ہے ظاہری بات ان کے آنے سے پہلے اتنا شور مچ گیا. دوسرا وہ برٹش بچے ہیں اور یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہاں کے بچے ہوتے ہیں اور بڑا ایک لفظ یوز کرتے ہیں ممی ڈیڈی بچے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ دھوپ میں کھڑے ہو کے احتجاج کیسے کرنا ہے، بارش ہوگی کیا ہوگا. ظاہری بات ہے ان ممالک میں اور ہمارے ملک میں اس معاملے میں ایک فرق ہے
کہ ہم لوگ, بلکہ میں اپنی تعریف کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ جب کسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں اور نکلتے ہیں واقعی, تو پھر وہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے صحافت میں بڑا کچھ کور کیا, بڑے جلسے کور کیا, آپ نے 90s کی صحافت بھی کور کی ہوگی, 80s کی بھی کی ہوگی. ابھی جو پی ٹی آئی کی اس ٹائم کی صورتحال ہے, آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے ہوتے, یا کہ پہلے بہت زیادہ شور مچا دیتے ہیں, دعوے بڑے بڑے کر دیتے ہیں, ان کے گلے پڑ جاتے ہیں, ان کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے, نیت نہیں ہوتی ہے, انٹینشن میں کوئی کھوٹ ہوتا ہے, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں نیازی صاحب کہ ابھی جب لاہور میں یہ معاملہ ہوا تھا تو عالیہ حمزہ صاحبہ جو کہ چیف آرگنائزر ہے ان کی پارٹی کی پنجاب کی, انہوں نے گلے سے بھری ہوئی جو ٹویٹ کی تھی وہ سب کے سامنے آ گئی. جس طرح ٹی وی پہ انہوں نے بات کی وہ بھی سامنے آ گیا کہ ان کو مدعو تک نہیں کیا گیا. یہ ظاہری بات ہے انٹینشن پہ سوال بنتا ہے. دیکھیں جی, اصل تو جو ہے جو ایک ہی چیز کی کمی ہے اور وہ پولیٹیکل نو ہاؤ کی کمی ہے. سیاسی حکمت عملی جو ہے, جو ایک سیاسی عقل مندی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے قریب سے ہی نہیں گزری. اور میں بتا کہ یہ کوئی سیرا باندھنے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کہ آپ 1996 میں پارٹی بنائیں. اب 2025 آ چکے ہیں, آ گیا, پورے 29 سال ہو چکے ہیں پارٹی کو بنے ہوئے. ایک سیاسی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے آپ کو نقصان نہ پہنچایا ہو, اور عمران خان صاحب اپنی کسی فیصلے کے بارے میں ان کو افسوس نہ ہوا ہو, انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہاں یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, ہاں یہ میری غلطی تھی. یہ اور اکثر کا انہوں نے یو ٹرن لیا ہے اکثر کے بارے میں, اور دبیل الفاظ میں تو کئی دفعہ کہا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی. کوئی ایک سیاسی فیصلہ ایک سیاسی جس پہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب فخر کر سکے اپنے فیصلے پہ کہ میرا وہ سیاسی فیصلہ جو ہے کہ 2008 کا بائیک آؤٹ ہو, فلاں اگر 1997 میں بنی تو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, 2008 میں نہیں کرنا چاہیے تھا, کر دیا. مطلب بے شمار ہے. اسمبلی سے اسمبلی نہیں ڈیزالو کرنی چاہیے. 9 مئی اور 26 نومبر پہ کیا کہتے ہیں؟ اور 9 مئی کو بھی دیکھیں نا, تو چلو ہو جاتا ہے. ایک فرض کیا ایک ورکرز کے اندر ایک عمران خان اریسٹ ہو گئے, ان کے اوپر کچھ چلے گئے, انہیں کر دیا. اب اس کو جب بعد میں لیڈر ہینڈل کرتا ہے نا, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان ہوتا تو کیا کرتا, میں سیدھا چلا جاتا جی. جس دن میں 13 مئی کو رہا ہو کے واپس آیا لاہور میں پریس اتنی کھڑی تھی کہ وہ ظاہر ہے پورا انٹرنیشنل کوریج ملی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کو, فارنرز بھی تھے, پاکستانی بھی تھے, اور بڑے ٹاپ کے جو پریس تھی, 50-100 بندہ کھڑا تھا انتظار میں عمران خان صاحب کے, جی اسلام آباد سے آئے ہیں رہا ہو کے. ان کو لے کے میں جناب چلا جاتا. میں وہاں کے کہتا جی کہ میں اس واقعے کی سخت مذمت کرتا ہوں اور ڈیمانڈ کرتا اسٹیبلشمنٹ سے کہ جو جو بندے اس میں ملوث ہیں مجھے ان کے نام دو, میں انہیں خود پکڑواؤں گا. ٹھیک ہے, آپ یہ نیریٹو چھین لیتے. مطلب آپ نے جا کے الٹا کیا کہا کہ اچھا گرفتار آپ کرو اور ہم احتجاج جو وزیر اعظم کے گھر کے باہر کریں, تم پھر مجھے گرفتار کرو گے تمہارے ساتھ پھر ہم یہی کریں گے. مطلب یہ 13 مئی کی ان کی پریس کانفرنس مجھے تو کب کا رہ گیا. کیا عقل کا یہ تقاضا ہے؟ آج گلے پڑے ہوئے آپ کہتے ہیں یہ ہم نے کرایا نہیں, اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے, یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. بھائی آپ جب یہ باتیں اس وقت کرتے جب تو آپ کو اچھا بھی لگتا جس نے آئے تھے, تب آپ ایک اور سٹینڈ لے کے پھرے تھے, پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو بھائی بہت بڑا نیازی صاحب جو اس میں لوگ استعمال ہو گئے, جو نوجوان ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ظاہری بات ہے ماں باپ کے بہت سے خواب تھے ان کو لے کے, اور ان کی ایج بھی اس طرح کی ان بچوں کی, یا ان میں کچھ اگر میچور ایج کے بھی تھے, ارلی 30s لیٹ 20s, تو وہ بھی ظاہری بات ہے اپنے کریئر کو, اپنے ماں باپ کو, ہر چیز کو مشکل میں ڈال کے جیلوں میں. تو جس میں معذرت کے ساتھ آپ کی کوئی دلزاری والی بات نہیں کرنا چاہتی, آپ بڑے سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ میری بات کو سمجھیں گے کہ بطور والد آپ کے بھی جذبات ہوں گے, کیونکہ حسان بھی اسی معاملے میں اس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں. تو بینگ اے فادر, جتنے بھی بچے ہیں ان کے والدین کے شوز میں جا کے, چونکہ آپ یہ سوال بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ خود ایک والد ہیں, اور پھر آپ تجزیہ بھی کرتے ہیں اور آپ سچویشن کو سمجھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو تمام نوجوان تھے وہ استعمال ہو گئے, اب کیا آگے دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ میں آپ کا میرے خیال یہ کمنٹ زیادہ ہے, اور میں آپ کی کمنٹ کی بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ بڑا پیشنیٹ کمنٹ ہے. بہت شکریہ. تو نہیں میں اس میں اس کو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سب, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایک والد ہیں, اور والد کے جذبات تو تمام والدائیں تب سب کے ایک ہی جذبات ہوں گے نا. جی جی ایگزیکٹلی. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ
یہ جو ورکرز ہوتے ہیں نا، میں خود 70s میں اسٹوڈنٹس ایکٹیوسٹ رہا ہوں. میں ایک یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، اس یونیورسٹی کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، اور میں بڑے فورتھ فرنٹ پہ تھا. میں ایک بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بڑا بہت جو ایک ٹاپ کلاس ایکٹیویٹی ہوتی ہے نیشنل لیول کی، جی جی، میں اس میں ملوث رہا ہوں 70s میں بھٹو خلاف موومنٹ میں. ٹھیک ہے. میں سمجھ سکتا ہوں. دیکھو ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ جوان ہوتے ہیں نا تو آپ کے لیڈرز آپ کو لگام ڈالتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہم دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس سامنے ہو تو اس کے اوپر پتھراؤ کر دو. لیڈرز آپ کو روکتے ہیں. جہاں عجیب معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اشتعال دلا رہے ہیں. تو عام جو ان کا اور ان کے آپ کو دیکھا ہے کہ کتنے ان کے اندر وارفت کی ہے، کتنی فریفت کی ہے عمران خان. بلہانہ کتنا والہانہ پانا اپنے لیڈر کے لیے، عمران خان کے لیے، اس موومنٹ کے لیے. تو چنانچہ یہ والی پانا بے ساختگی میں ان کا ادھر جانا جو ہے یہ نیچرل تھا کہ خصوصاً عمران خان صاحب جیسی پارٹی جو جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے ڈیولپ کی ہے. یہ ایک بات ہے. لیکن میں نے یہ کہا نہیں کہ اگر ان کے اندر سیاسی فہم ہوتی تو اس کا عذاب تو خود جھیل رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے نے اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہی کچھ کرتی، لیکن اس کے لیے ان کو کوئی بہت دور سے بہانہ بنا کے لانا پڑتا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کو وہ سارا وہ کہتے ہیں نا ہاف والی بنا کے دے دیں اور اٹھا کے چھکا مار کے گراؤنڈ سے باہر پھینک دیں. یہی کوئی عمران خان صاحب نے کیا ہے. اپنی سیاست کی انہوں نے ہاف والی بنائی. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ان کو ڈیفینس میں ڈال دیا. پہلے بھی تحریک انصاف کی احتجاجی پالیسی جو تھی اس کے میں پہلے بھی سمجھتا ہوں سکم یہی تھے کہ وہ آرام سے یوز ہو جاتی تھی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں. جب اسٹیبلشمنٹ کے آپس کے اندر کوئی فیوڈ چل رہی تھی تو عمران خان صاحب اس کے اندر پارٹی بنے ہوئے تھے. فیض حمید کو جب باجوہ کا بیانیہ لے کے چل رہے تھے، جنرل عاصم منیر کی عہد عامی کی اپائنٹمنٹ رکواتے پھر رہے تھے. یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں؟ میرا خیال ہے ساری زندگی اپنے آپ کو کاٹتے رہیں گے اور اپنے آپ پہ غصہ آتا رہے گا کہ یار یہ میں نے کیا کرتا رہا ہوں، اپنے منہ کو پیٹتے رہیں گے. یہ کچھ سیاست ہے. اچھا یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ہر جگہ پہ آپ یہی نظر آئے گا کہ ایک تو نیازی صاحب آج اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہی ہیں، آج اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں، ہم سے بات نہ کریں. کب نہیں کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں جب باجوہ وغیرہ کے ساتھ اتنا انہوں نے اعلان جہاد کیا ہوا تھا اور ان کو میر جعفر، میر صادق، جانور پتی کیا کیا نہیں القابات دے رہے تھے. تو سپٹمبر میں تو باجوہ کے ساتھ 3 دفعہ ملے ہیں. تحریک انصاف والے بیچارے نہیں ڈیفینڈ کر سکتے اپنے لیڈر کی باتیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی خان صاحب کسی بڑے مقصد کے لیے ملنا چاہتے ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ بنیادی طور پہ اس وقت ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا اس وقت جو ان کا کنفیوژن ہے، ڈلما ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اس پہ دباؤ بھی ڈالنا چاہتے ہیں. ایک ہی وقت میں وہ مخاصمت کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں مفاہمت کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر میں تو ہمیشہ کالم لکھے ہیں. میں نے کہا جناب حضور میری آپ کبھی جو کہتے ہیں نا کہ خوگر ہم سے تھوڑا گلا بھی چن لے. آپ ایک چیز میں یکسو ہو جائے. حقیقت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جیل لمبی ہو جائے، آپ مفاہمت کے اندر 4-5 سال پڑے رہے نہیں کریں. یہ بڑے لیڈروں کو کوئی نہیں رکھ سکتا. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 سال کے اندر اپنے بندوں کو خرچ کر دیا. میں تحریک انصاف والوں کے بجائے بیٹھے، میں کچھ آج میں چونکہ بیٹھا رہا ہوں ان کے ساتھ، ان کی ایک اچھی خاصی ساری پنجاب کی قیادت بیٹھی تھی اور سارے سینئر لوگ تھے. ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں وہاں کی تو بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نارملی تحریک انصاف کے لوگوں میں ملتا ہوں تو وہ ان کو ایک بڑی ایک فرسٹریشن ہے کہ ہم اتنی بڑی طاقت ہیں تو ہم کسی کا کیوں نہیں کچھ بگاڑ پا رہے. صحیح. بلکہ بگاڑ کیا پا رہے ہیں اب ان کے اندر وہ جو ورکرز کو ظاہر آج کل ان کا زمانہ ہے جیسے اس کے لیے اکسا رہے ہیں احتجاج کے لیے، کیونکہ اعلان کیا ہوا ہے کہ 5 تاریخ کو پیک کرنا ہے. ورکر ٹس سے مس نہیں ہوتا. کیوں؟ بہت سارے خوفزدہ ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ ایگزاسٹڈ ہیں، بہت سارے جو ہیں ان کا دل چاٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے نیازی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور میرے ساتھ موجود ہوں گے اختیار ملی خان صاحب.
वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जो कि मैं आपको हमेशा इख्तियार भाई कह के बुलाती हूँ, तो इख्तियार भाई कह के बात करूँगी। इख्तियार भाई साहब, क्या समझ आ रही है आपको कि अभी जो मामला, पहले तो मैं सेनेट वाली साइड पर आती हूँ, KP की वाली साइड पर आती हूँ, क्योंकि आपका वहाँ से ताल्लुक भी है। अभी जो कासिम और सुलेमान की आमद है, फिर गिरफ्तारी, चाहे वो गोइयाँ, जगह जगह पर ये तबसरे तज्जिए हो रहे हैं, और फिर तहरीक का जो आगाज़ करना था, फिर वहाँ पे जो चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब की थी वही वहाँ पे नहीं थी, फिर उन्होंने इतनी गुस्से से भरी ट्वीट कर दी, फिर कोऑर्डिनेशन गैप था या उनको कटवा दिया गया, उनको बुलाया ही नहीं गया। फिर अलीमीन गंडापुर साहब, जिनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उन्होंने 90 दिन का तहरीक का वो अल्टीमेटम दे दिया, वो अपनी KP के गवर्नमेंट बचाने के लिए दिया। क्या समझ आ रही पूरी स्टोरी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। स्टोरी वैसे मैंने सही बोला ना, स्टोरी की। ये तहरीक शरीक कोई नहीं चली। जी जी, अच्छा। मैंने कासिम और सुलेमान के पहले बारे दिन से में डिसाइड था तहरीक नहीं चलनी, इन्हें चलेगी ही नहीं, कि कहाँ से चलाएंगे। अच्छा। मतलब पंजाब में क्या है, कोई एक्टिविटी है, ये टाइम गेन किया जा रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है, और क्या इसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या बचा है? हाँ। कोई सौदा इनका खरीदता नहीं है। हाँ। मतलब अब गंडापुर की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? सबसे पहले तो उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स का पर्चा पास करना है। वो ये तय करेंगे कि इस्लामाबाद से पेशावर जाते हुए रास्ते में 3 जिले आते हैं या 13 आते हैं। जब तक वो ये पर्चा पास नहीं करेंगे, उनकी किसी बात पे यकीन किया ही नहीं जा सकता। मैं आपको बताऊं कि कासिम और सुलेमान को मैंने तो ऐलान कर रखा है कि जिस दिन वो आएंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे, मैं फर्स्ट क्लास पिज़्ज़ा उनको भेजूंगा, खाना भेजूंगा, वेलकम करूंगा, और वो जहां मर्जी जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो 26 नवंबर वाली गंदी सियासत का हिस्सा नहीं बने। अच्छा, एक पहला सवाल ये भी बनता है ना इख्तियार भाई, कि बहुत से लोग ये कहते हैं, एक जमाइमा साहिबा जो कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरी नज़र में तो वहाँ से आ रही है, वालिदा बच्चों के, उन्होंने ही भेजना है, और जिस तरह की अब खबरें गर्दिश कर रही हैं, गिरफ्तारियों के मामले, आइन इजाज़त जारी बात नहीं देता, एक ब्रिटिश सिटीज़न है, वो यहाँ के एहतजाज करेंगे, आइन हमारा बड़ा क्लियर है, हम वहाँ जाके नहीं एहतजाज कर सकते, तो वो यहाँ के नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, मेरे लिए जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो है जी जमाइमा साहिबा की ट्वीट। लेकिन बच्चों की फुप्पी चूँकि सियासत में किरदार अदा करी, वो ये कहती हैं लोगों का लहू गरमाने के लिए, फॉलोअर्स का, क्योंकि तहरीकें फ्लॉप पे फ्लॉप होती चली गई, जली भी नहीं, एहतजाज भी नहीं होते रहे, कहा जाता रहा। उन्होंने कहा जी वो तहरीक को लीड करेंगे। दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। जमाइमा साहिबा के ट्वीट में तहरीक का कहीं जिक्र नहीं था, वालिद से मुलाकात का जिक्र था। तो बच्चे वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे? फिर गिरफ्तारी के हवाले से जो बात हुई, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोगों के भी जो हल्के हैं, नून लीग के, हुकूमत के, सारी बातें, बड़ी जिम्मेदारी होती है। खान साहब के बच्चे हैं, अगर बाहर से आते हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं, आप सारी चीज़ों को समझते हैं, दूसरे मालिक साहब के ताल्लुक आदमी मारे होते हैं, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाना था अगर वो आते तो, गिरफ्तार नहीं होना था उन्होंने। हमारी क़ियादत भी समझती है, हमारी जमात की 2nd टियर 3rd टियर की लीडरशिप भी ये समझती है, हम सब समझते हैं कि मेहमान नवाजी करनी थी रिस्पेक्ट के साथ। बच्चे सबके सांझे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। उनकी बहन ऐलान करे या खान साहब करे या कोई भी करे कि उन्होंने आके तहरीक लीड करनी है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, ये उन पर अदम एतमाद है कि ये लोग किसी काम के नहीं है, कि अब बच्चों को आगे तहरीक लीड करनी होगी। लैंड जो ये मुल्क है ना, लॉ ऑफ द लैंड को जब तक वो वायलेट नहीं करेंगे, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कानून को अपनी गिरफ्त में लेंगे या हाथ में लेंगे या मिसयूज करेंगे अपनी मौजूदगी का, या PTI की लीडरशिप उनके कंधे नातवा पर कोई बंदूक रख के अगर वो रियासत पर या हुकूमत पर वार करेगी, तो फिर लॉ ऑफ द लैंड जो है वो एक्टिव होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें, देयर इज नो rehearsal in Punjab. ठीक. There is no rehearsal in Sindh. There is nothing in Balochistan. इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कुछ नहीं है। ले दे के इनके पास अगर बचती है तो एक KP की हुकूमत, जिस पे हमेशा अली अमीन इनको यही कहता है कि तुम लोग सारा बोझ हमारे सर पे डाल देते हो। अब वो हुकूमत भी स्टेक पे लगी हुई है, उसी वजह से नहीं तो KP की हुकूमत भी स्टेक पे लगी हुई है। KP की हुकूमत मैं बताता हूँ आपको, और इसी वजह से मेरे ख्याल में जब लाहौर वो गए तो उन्होंने आलिया हमजा को बुलाया भी नहीं है। हाँ, तो हाँ, ऐसे हुआ, एग्जैक्टली ऐसा हुआ है कि आप लोग कुछ कर खुद सकते नहीं हो, वैसे ही मुफ्त में लीडरियां करते हो। अब KP की जो हुकूमत है वो खड़ी है 3 टांगों पर। हर कुर्सी की 4 टांगे होती है। अली अमीन साहब जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी 3 टांगे हैं।
کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی ٹانگ لرز سکتی ہے. جب وہ گرے گی تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن کا اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر ہے. مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہے وہاں پر, زیادہ ایم پی ایز کی تعداد کے ساتھ, پھر جے یو آئی ہے, پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پھر اے این پی ہے, اور اس طرح دیگر جماعتیں ہیں. تو وہ ساری جماعتیں, ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے. ٹھیک ہے. 3 دھڑوں میں سے کوئی ایک دھڑا بھی ٹوٹا, وہ آ کے اپوزیشن کے پاس بیٹھا, تو اس دن علی امین صاحب کی حکومت فارغ ہے. اور یہ کیا حکومت آپ نے دیکھا نہیں اس سینٹ کے الیکشن میں کس طرح منڈی لگی تھی ان کی. جی اچھا, آپ کو یہ معلوم ہے, میں آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ خبر دے رہا ہوں کہ کسے ہمارے پروگرام میں دے رہے ہیں فی الحال, جی کہ 4 درجن سے زیادہ لوگ وہاں پر برائے فروخت تھے پی ٹی آئی کے. یہ منڈیاں تو سر ہمیشہ لگتی ہیں, ہارس ٹریڈنگ ہمارے ہاں اتنا بلک میں کبھی میں نے سودا نہیں دیکھا تھا. اچھا, اس دفعہ بلک زیادہ تھا. 50 سے زیادہ ممبرز they were for sale. اور ریٹ بھی زیادہ تھا. ہاں, ریٹ بھی تک, ریٹ اس دفعہ زیادہ تھا منڈی میں. شروع میں بڑا کچھ کم دنوں کے لیے 5 کروڑ کا لگا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو تھا چند گھنٹوں میں 15 کروڑ تک پہنچ گیا ایک ووٹ کے لیے. اچھا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو لوگ فور سیل تھے ان کے بائرز بھی انہی کے جماعت کے لوگ ہیں. That's interesting. مطلب خرید و فروخت ایک ہی جماعت میں ہو رہی تھی. یہ جو الائنس بنا ہے نا وہاں یہ پر, بڑی بات کر رہے ہیں آپ. اس میں ہم نے پی ٹی آئی پہ سمجھ لے کہ ان پہ پردہ ڈال دیا, ان کے پردے رہ گئے, ادروائز ان کی ساری جماعت بک جانی تھی. ہمارے پروگرام کا نام ہے در پردہ. اب در پردہ جو حقائق ہیں اس سے پردہ اٹھا رہے ہیں. در پردہ جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ یہ ان کو سوٹ کرتا تھا, ادروائز ان کے سارے. کوئی نام اگر ہم جاننا چاہیں ورڈز میں بتا دیں, لوگوں کے آئی کیو کا امتحان لے لیتے ہیں. اکثر نہیں ہوتا کہ ذرا یہ فل ان دا بلینکس, اختیار ولی خان صاحب اگر نام ہے تو آئی ... نام کمپلیٹ کریں. تو کوئی نام بتا دیں ذرا, عوام کو ذرا کوئی ایکٹیویٹی مل جائے کہ کوئی ناموں کے آپ کوڈ ورڈز بتا دیں. ایک دڑا ہے جو فور سیل ہے, ان کا پوچھ رہی ہوں. ہاں, میں وہی بتا رہا ہوں. وہ تقریباً ہر ڈویژن سے ہے نا. اچھا, ایک دھڑا جو ہے وہ تقریباً ایک بندے کی بات کریں, دھڑے کی بات کریں. میں دھڑے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ابھی پرسنالٹیز پہ نہیں آ رہے ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے, میں دھڑے کی بات کر رہا ہوں. اس میں مردان ڈویژن کے لوگ شامل ہیں, اس میں ملکن ڈویژن کے لوگ شامل ہیں, اس میں کوہاٹ ڈویژن کے لوگ شامل ہیں, اس میں پشاور ڈویژن کے لوگ شامل ہیں, اس میں ہزارہ ڈویژن کے لوگ بھی شامل ہیں. یہ تو اب گیس کرنا تھوڑا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ ایک نام ویسے میرے ذہن میں آ رہا ہے. نہ کریں گے بس, ویسے ایک نام میرے ذہن میں آ رہا ہے. اچھا چلے, اب یہ سینٹ کا الیکشن ہو جانے دے, تھوڑی باتیں پھر الیکشن کے بعد کر لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی بھی لیکن آپ نے کوئی ہنٹ کلیئر نہیں دیا. میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ فور سیل جو لوگ تھے, فور سیل بہت مطلب 52 لوگ بڑی چیز ہے. فرسٹ الفابیٹس بتا دیں سر. ڈبلیو. یپ. ٹھیک ہے. اے. ٹھیک ہے, یہ فور سیل ہیں جو ان کے آپ فرسٹ الفابیٹس بتا رہے, ڈبلیو, اے اینڈ ڈی. اور ایک لکھ لیں, آفریدی. آفریدی تو ہم نے بڑا کلیئر کہہ دیا. بہت سارے ہیں نا, تو اور بھی بہت سارے ہیں, کافی سارے لوگ ہیں جو دیور ریڈی, مطلب. اور جو بولی لگا رہے ہیں ان کے الفابیٹس بھی بتا دیں. ایم. اچھا, کوڈ ورڈز میں باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ تھے. اب گیس کرنا مشکل نہیں ہے میرے خیال سے. ہاں, میرے خیال میں گیس کرنا مشکل نہیں ہے. وہ بائرز بھی یہاں سے تھے پی ٹی آئی سے, اور سیلرز بھی وہاں سے. ٹھیک. اچھا سر, میرے خیال میں ہمارے اتحاد نے ان کو بچا لیا ہے, ان کی عزتیں رکھ لی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں نے ان کی عزتیں کیوں رکھ لی؟ یہ تو آپ کے مخالفین ہیں. اس میں آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر بار ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے, یہ استبل ہوتا ہے, یہ بند ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ, لیکن ماضی میں یہی خان صاحب آپ لوگوں پہ الزامات لگاتے رہے ہارس ٹریڈنگ کے. خان صاحب تو ہمیشہ جب چوری کرتے تھے وہ چوری کے خلاف تقریر کرتے تھے. خان صاحب جب جھوٹ بولتے تھے وہ جھوٹ بولنے کے خلاف تقریر کرتے تھے. خان صاحب جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کام کرتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ان کا تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمیشہ سے چلتا رہا. کیا آپ بھول گئی ہیں when PK was the چیف منسٹر, اس وقت پرویز خٹک صاحب, ہاں, تقریباً 1.5 درجن لوگوں میں ایسی گڈیاں جو تھی وہ تقسیم کی گئی تھی, اور اس کی ویڈیو بنی تھی, وہ لیک ہو گئی تھی. تو اگر سی ایم ہاؤس میں وہاں پر اس وقت
یہ پریکٹس کی جا رہی تھی. تو what do you think کہ ابھی وہاں پر اب تو بڑے ناراض ہیں, بڑے نالائیں, بڑے مایوس ہیں. what do you think ابھی وہاں پر کوئی فرشتے بیٹھے اچھا اب تو بڑے مایوس ہیں. پی کے صاحب کا ذرا کچھ سنا دیں, بڑے مایوس ہیں اس ٹائم پہ. وہ نہیں, وہ آپ کا مجھے بیان یاد آ گیا, آپ نے بڑا فنی سے ایک بیان دیا تھا ان کے بارے میں. اچھا جی کون سا والا؟ ان کی صحت سے ریلیٹڈ دیا تھا. جی ہاں غالباً ایسا ہی تھا. اچھا چھوڑ دیں. تو پھر محمود خان کی اسمبلی میں ووٹ توڑنے کے حوالے سے شاید تھا, آپ نے کہا کہ وہ تو شاید کچھ نہیں توڑ سکتے, تو وہ ووٹ بادام نہیں توڑ سکتے, بادام نہیں توڑ سکتے. ایگزیکٹلی اسمبلی توڑنے کے حوالے سے تھا, ایگزیکٹلی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے نہیں تھا. جی آج میں پریس کانفرنس کی ہے اس کرپشن کے حوالے سے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان نعروں کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے, ہم نے اس ملک میں صاف چلی اور شفاف پر چلی, اور پتہ نہیں دو نہیں ایک پاکستان اور فلان ڈمکان. ایک ضلع, جسٹ میں ایک ضلع کی بات کر رہا ہوں, 200 ارب روپیہ ایک ضلع سے جعلی چیکوں سے نکالا گیا ہے. پبلک اکاؤنٹ G10113 جعلی چیکوں سے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں صرف ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر شامل ہے, اس میں صرف ڈی سی شامل ہوگا؟ یہ کرپشن کے حوالے سے تو باتیں یہ جو کے پی کے گورنر ہیں انہوں نے بھی بڑی کہانیاں سنائی ہیں پروگرامز میں بیٹھ کے. آپ فریش جو رپورٹ ہے نیب کی, میں ہمیشہ اپنے جو خیبر پختونخوا کی نیب ہے میں اس کا ناقد رہا ہوں, لیکن آج میں نے ان کو شاباش دی ہے. لیکن 200 ارب میں ابھی بھی جو ریکوری ہوئی ہے وہ اتنی نہیں ہے, وہ 20-25 ارب روپے کی ہوئی ہے. یہ باقی اربوں کھربوں روپے یہ کہاں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے اختیار بھائی, آپ کے تشریف لانے کے لیے, اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. کے بعد باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.